بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ جو پٹاخے بازی ہو رہی ہے یہ ہم نہیں کر رہے، ہم نے ہمیشہ پٹاخہ بازی کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں ہمیں بدنام کرنے کا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا ہمدرد ہوگا اور وہ پٹاخہ پھوڑ رہا ہوگا تو وہ بند کر دے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم حاجی امتیاز احمد، حاجی محمد احمد صاحب، ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، صوفی انیس قادری صاحب، یوسف الیاس صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء، عمائدین شہر اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جس علاقے میں ہم جلسہ لے رہے ہیں یہ علاقہ سردار نگر سے لے کر سلاٹر ہاؤس تک یوپی ریاست سے آئے ہوئے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 70-75% یوپی سے روٹی روزگار کی تلاش میں آنے والے لوگوں کا علاقہ ہے، محنت کشوں کا علاقہ ہے، مزدوروں کا علاقہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد جن کو ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے بسی میں رہ کر کے کام کر کے یہاں سے روٹی روزی کمائی اور اپنے اہل و عیال کے گزارے کا انتظام کیا، محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے اور پھر یہاں سے انہوں نے جو کچھ کمایا، کچھ لوگ ایسے تھے جو یہاں پر رک گئے اور آج الحمدللہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس علاقے میں جعفر حاجی صاحب، یعقوب صدر صاحب، ہارون رستم صاحب، حاجی سعید الدین صاحب، عبد الرزاق ماسٹر صاحب، یونس دلال صاحب، حاجی احمد ملا صاحب، حاجی انور قریشی صاحب، ہارون سیٹھ کپڑے والے، محمد مصطفیٰ مقادم، غلام رسول گڑوں پہلوان، زامین علی، اعجاز حکیم، خورشید مقادم، پروفیسر اقبال، ایوب ٹیلر، حاجی ارمان سیٹھ، عبدالستار کھٹکی، غلام مصطفیٰ اثر صدیقی، احمد اللہ ماسٹر، حاجی ایوب سیٹھ، حاجی حنیف ملا صاحب، عبد الرؤوف پھلکے والے، منور علی، سفر علی تاج محل، اطہر حسین بجن سیٹھ، حاجی مختار ننکو، شیخ رحیم دادا میاں، یاسین مامو، ہارون گول والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یوپی سے آئے اور یہاں رہ کر کے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ ہمارا یہ 20 نومبر 2024 کا ہونے والا الیکشن، ہم جن مدوں پر لڑ رہے ہیں انہی مدوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا مدعا ہے اچھائی اور برائی۔ ہمارا شہر میناروں کا شہر، مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، مدرسوں کا، دارالعلوم کا، بیت العلوم کا، مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا شہر کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ شہر اپنی ایک ملی، اپنی ایک مذہبی شناخت رکھتا ہے۔ اس شہر کے لوگ اچھائی اور برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث پاک کی روشنی میں اس بات پر عمل پیرا ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یو پی کے آئے ہوئے لوگ محبت کی زبان سمجھتے ہیں، محبت کے نام پر گردن کٹانا گوارا کرتے ہیں، لیکن ان کی غیرت، ان کی بہادری، ان کی جرت اس بات کو نہیں برداشت کرتی کہ کوئی ان کو اپنے دباؤ میں لے کر اور کوئی دبدبا بتا کر ان کو غلط کام پر مجبور کر سکے۔ یہ محبت کے نام پر ووٹ دے دیں گے، جھک جائیں گے، لیکن دباؤ اور دبدبے کے سامنے نہ کبھی جھکیں گے اور نہ کبھی کسی کو ووٹ دیں گے۔ یہاں جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہا جاتا تھا ہم نے جعفر نگر کو پیک کر دیا ہے، کوئی گھس نہیں سکتا۔ ہم آئے، کل پورا دن رہے، ایک ایک گھر پر ہم نے دستک کی، ہم نے اپنی ماں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سلام کیا، ہم نے ان سے ووٹ کی اپیل کی۔ ہمیں جو محبت اس علاقے کے لوگوں نے دی ہے یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور ہمارے لیے آس اور امید کا چراغ جلانے والی۔ آنے والے 20 نومبر 2024 کو انشاءاللہ اس علاقے سے ہمیں ایسی بھرپور ووٹ ملے گی کہ جو لوگ پیسے کی تھیلیاں لے کر کے چل رہے ہیں اور یو پی کے غیور مسلمانوں کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو 20 تاریخ کی ووٹنگ اور 23 نومبر کے رزلٹ کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 2019 سے زیادہ ہمیں لوگوں کی محبتیں مل رہی ہیں، لوگوں کا ہماری طرف رجوع ہے۔ آج لوگ رک کر کے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور مبارکبادی پیشگی میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جتنی ووٹوں کے لیڈ سے چن کر کے آئے تھے اس سے زیادہ لیڈ سے انشاءاللہ چن کر کے آئیں گے۔ یہ علاقہ جعفر نگر کا علاقہ، ہمارے یو پی سے آئے ہوئے بہت سارے بھائی یہاں آباد ہیں۔ سروے نمبر 91 کینل، دونوں سائیڈ کی زمینیں ایک زمانے سے لوگ آباد ہیں۔ ایک آدمی جو اس کا مالک تھا 1971 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور 2022 میں شیخ آصف کے چچا شیخ رشید مرحوم کے چھوٹے بھائی عقیل دادا اور خالد حاجی وغیرہ نے یہ جگہ خریدی، بوگس خریدی۔ 17 لوگوں کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ یہ ان تمام یو پی کے آئے ہوئے لوگ جو برسوں سے یہاں آباد ہیں ان کو اجاڑنے کا پروگرام بنا رہے۔ شہر میں اس طرح کا کام کرتے ہیں یہ لوگ کہ کسی کے سرپرست کا، خاندان کے بڑے شخص کا انتقال ہو گیا تو کئی بچے ہوتے ہیں، اگر میراث کی تقسیم میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، ایک بھائی کو کچھ پیسہ دے کر کے اس سے خریدی لے لیتے، جنرل مختار لے لیتے ہیں اور لیٹیگیشن ڈال دیتے، جھگڑا ڈال دیتے، اور بعد میں اس پراپرٹی کو اونے پونے خریدتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری زمینوں کو، نالوں کو پاٹ کر ٹکڑا بنا کر کے بیچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپن اسپیس ٹکڑا بنا کر کے بیچتے ہیں اور ایک ٹکڑا کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں جی یہ لوگ کرتے ہیں۔ جعفر نگر کے لوگ ہوش کے ناخن لوگ، یہ اگر چن کر کے آ گئے تو سروے نمبر 91 کینل کے نام پر جو جگہ ہے، آگرہ روڈ سے لگ کر کے جو جگہ ہے، یہاں کے سارے لوگوں کو یہ اجاڑ دیں گے۔ آج اقتدار میں نہیں ہے تو انہوں نے جگہ خرید لی ہے، اور جس دن اقتدار میں آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سے یہ جگہ خالی کروا لیں گے۔ آپ سے میں آج اس جلسے کے ذریعے سے گزارش کر رہا ہوں
کہ جو لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، جو ہول سیل ڈیلر ہیں، جو نشہ لا کر کے لوگوں کو دے کر کے چوک چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، گلیوں میں فروخت کرواتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے شہر کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر آپ کا بچہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا تو اس ایک بچے کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ ہوش کا ثبوت دیں۔ میں 2009 سے 14 تک رہا اور 2019 سے 24 تک رہا، ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام کروانا چاہتے ہو وہ کام ہم نہ کر سکے ہوں، لیکن ہم نے کبھی کسی کا بگاڑا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا، اور کبھی کسی کے کارخانے میں گھس کر کے ہم نے آگ نہیں لگائی، کبھی ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا۔ آج ہم سے 5 سال کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے شہر میں بنیادی سہولتیں، روڈ ہے، گٹر ہے، پینے کا پانی ہے، لائٹ ہے اور علاج و معالجہ ہے، یہ ذمہ داری کارپوریشن کی ہے، کسی ایم پی کی اور کسی ایم ایل اے کی نہیں ہے۔ یہ آپ کو غلط رخ پر لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 5 سال کا حساب دو۔ 5 سال کا حساب تو ہم نے دے دیا کہ ہم نے 165 کروڑ روپیہ بائی پاس ہائی وے کے لیے لایا، 149 کروڑ روپیہ سب سے بنیادی ضرورت پانی کے لیے، تلواڑہ ڈیم سے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک 3 فٹی پائپ لائن اور 5 پانی کی ٹاکیاں، اور اسی طرح گلی گلیوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی پائپ لائن نہیں ہے وہاں پر پانی کی پائپ لائن ڈالی جائے۔ ہم نے 100 بیڈ کا ہاسپٹل منظور کروایا، 76 کروڑ روپیہ اس کا اسٹیمیٹ ہے۔ نعمانی پل کے لیے ہم 5 کروڑ 76 لاکھ روپیہ لے کر کے آئے ہیں۔ 100 کروڑ کے بنیادی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنا حساب دے دیا۔ 7.5 سال تک کبھی ماں میئر رہی، کبھی باپ میئر رہا، ان 7.5 سالوں کا حساب جو کنٹینیو ہے وہ کون دے گا؟ کارپوریشن کا بجٹ آج 1000 کروڑ روپیہ ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے حساب کے دیندار آپ ہیں، آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ میئر بھی رہے، خود بھی میئر رہے، باپ بھی میئر رہا، ماں بھی میئر رہی اور کئی مرتبہ میئر رہے۔ کارپوریشن کا حساب کون دے گا؟ آپ نے اگر ایمانداری سے مالیگاؤں کے لوگوں کا کام کر دیا ہوتا، آج مالیگاؤں میں روڈ گٹر کی تکلیف نہیں رہتی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنا استعمال شدہ پانی کھڈوں سے نکال کر دور دراز مقامات پر پھینکنے جاتی۔ یہ سب کیا کرایا تمہارا ہے، حساب ہم سے مانگتے ہو۔ کارپوریشن میں میئر کی کرسی حاصل کرنے کے لیے فرقہ پرستوں سے تم نے ساٹھ گانٹھ کی، اور تلواڑہ ڈیم کا پانی آپ نے اپنی میئر کرسی کے لیے بیچا۔ جب مالیگاؤں میں اس بات کا شور ہوا، اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر یہ بات آئی، تو سینہ ٹھوک کر کے مرحوم شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ ہاں پانی بیچا ہے، ہمارا بس چلے گا تو نارو شنکر کا قلعہ بھی بیچ ڈالیں گے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کے اپنی کہی ہوئی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ فرقہ پرستوں سے آپ ساز باز کرتے ہو، ان کو جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمنی دیتے ہو اور ان کو جو ہے ڈپٹی میئر کی چیئر دیتے ہو۔ مالیگاؤں کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی پارٹی نے اور کبھی کسی سیاسی لیڈر نے فرقہ پرستوں کو کبھی کرسی نہیں دی، کبھی عہدہ نہیں دیا۔ یہ آپ نے کیا ہے اور کئی مرتبہ آپ نے کیا ہے۔
ہم تو الحمدللہ شہر میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے. ابھی آپ نے سنا یوسف الیاس نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنکروں کے لیے بجلی کی سبسڈی ہم نے منظور کروائی. 27 ایچ پی سے نیچے جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس میں 1 روپیے کا اضافہ پر یونٹ, اور 27 ایچ پی سے اوپر جو سبسڈی دی جا رہی تھی پر یونٹ مزید 75 پیسے کی سبسڈی ہم نے دلوائی. آپ تو مالیگاؤں میں بنکروں کو تکلیف دیتے ہو. ایم پی ایس ایل جو پرائیویٹ بجلی کمپنی آئی ہے, آپ لوگوں پر دباؤ بنانے کے لیے بلا وجہ ان کے کارخانوں میں ریڈ کرواتے ہو. ابھی پرسوں نرسوں رات میں 1:30-2 بجے کے قریب ہمارے ایک ساتھی کے کارخانے میں ریڈ کروائی گئی. گھنٹوں کی تحقیق اور چھان بین کے بعد کوئی چوری کا معاملہ سامنے نہیں آیا, لیکن اس طرح لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ بجلی کمپنی لا کر کروڑوں روپیہ ان سے رشوت کا لے کر پورے شہر کے اوپر 20 سال کے لیے عذاب مسلط کیا ہے. اور جب سرکاری کمپنی تھی تو ہم اتنی تکلیف میں نہیں تھے. اس مجمع میں ایسے سینکڑوں لوگ ہوں گے کہ ایم پی ایس ایل پرائیویٹ بجلی کمپنی نے لاکھوں روپیہ ان سے ناجائز طریقے پر لیا ہے, غلط ٹیکسوں کے نام پر لیا ہے, جرمانوں کے نام پر لیا ہے. اس طرح کے حالات ہیں. وقت تو بہت کم ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے شہر کے اندر تعلیم کے لیے, روزگار کے لیے, علاج و معالجے کے لیے بہت ساری سہولتیں لانا چاہتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے آج نہیں 2009 سے 14 کے درمیان سرکاری انجینئرنگ کالج کی بات ہم نے کی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن پورا کر کے نہیں دیا, اور یہ وعدہ کرنے والی سرکار کانگریس کی تھی. ہم اپنے شہر میں نشہ مکت کیندر لانا چاہتے ہیں, اور دو کیندر لانا چاہتے ہیں جس میں 30 بیڈ ہوں گے, اور جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو نشہ چھڑوانے کے لیے ان کا علاج و معالجہ کیا جائے گا. یہ ہماری صنعت کے دشمن ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کارخانوں پر یہ مصیبت لائی گئی ہے, سائزنگ والوں پر بھی مصیبت لائی گئی تھی پالیوشن کے نام پر, اور تمام سائزنگ والے پریشان تھے. اور 2014 سے 2019 کے درمیان سائزنگ والوں کی ناک میں دم آ گیا تھا. 2019 کے بعد سے ہم آئے, کسی ایک سائزنگ میں اگر کوئی ریڈ کرنے کے لیے پالیوشن کے نام پر آفیسر آیا ہو تو بتانا. ہم روزگار کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں لوگوں کو روزگار ملے, ہمارا پڑھا لکھا نوجوان روٹی روزی کے لیے باہر نہ جائے. ہم اس شہر میں جو محرومیاں ہیں, لوگوں کے پاس گندے پانی کی نکاسی کی گٹر نہیں ہے, روڈ راستے نہیں ہیں, ہمارے شہر کے اندر کالجز نہیں ہیں, پرائمری اسکولیں جو 7ویں 8ویں تک ہے ہم چاہیں گے کہ وہ 10ویں تک ہو تاکہ غریب کے بچے کو فری میں تعلیم مل سکے. یہ ہمارے عزائم ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. جو لوگ 40 سال 45 سال سے راج کر رہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم کو چن کر کے دو, میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک بار ہمیں اور چن کر کے دے دو, ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بٹھا دیں گے. انہوں نے جو بویا ہے وہ انہیں کاٹنا تو پڑے گا, اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو اس کے چھری کے نیچے آنا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے, سرکار کو چونا لگایا ہے, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے, اور لوگوں کے روزگار چھینے ہیں, روزگار بند کروائے ہیں. یہ پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیں امیدواری دی ہے, اور اس شہر میں 2019 میں
ہمیں چن کر کے دیا تھا، ہم نے 5 سال کا حساب دیا ہے، ہمارے عزائم میں بڑے بڑے کام ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مجلس کے نشان پتنگ پر ووٹ دے کر آپ ہمیں کامیاب کریں۔ انشاءاللہ اس شہر سے محرومیوں کا خاتمہ ہوگا اور اس شہر سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور ظالموں کو انشاءاللہ ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 نومبر کو اکبر الدین اویسی صاحب 6 نومبر کو اکبر الدین اویسی صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ مالیگاؤں شہر میں انشاءاللہ ہم مجلس کی شان آن بان سب بڑھائیں گے۔